میں یوٹیوب سرف کر رہا تھا تو میری نظر سے یہ ویڈیو گزری۔ اس ویڈیو میں قرآن کی اس آیت کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، نماز آپ کو برائی اور بے حیائی سے بچائے گی۔ تو اس ویڈیو میں جو بات ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا چینل ہے، اردو لیب 1.8 ملین سبسکرائبرز ہیں ان کے۔ ویڈیو پہ خیر ویوز کم ہیں، لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ اس نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان اتنی نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ سارے برے کام کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ برائی سے بھی بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی بچتے ہیں، جبکہ آپ مسلمانوں کو دیکھیں تھرو آؤٹ اسلامک ورلڈ، سعودی عرب، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دنیا کے سارے برے کام بھی کرتے ہیں۔ ایون ویسٹ میں رہنے والے مسلمان آپ دیکھیں وہ شرابیں بھی پیتے ہیں، گوری لڑکیوں کے ساتھ ریپ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پکے کے پکے مسلمان بھی رہتے ہیں اور نماز ان کی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، یعنی کہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے برے کام نہیں رکتے۔ تو اس ویڈیو میں اس نے یہی بات پوچھی ہے کہ بھئی یہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہم برے کاموں سے نہیں رک پاتے ہیں۔ استاد سے بچے نے سوال کیا تو استاد جی بتا رہے ہیں کہ بیٹا مسئلہ قرآن کی آیت میں نہیں ہے، قرآن کی آیت سچی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات میں اثر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں تو نظر آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ نماز پڑھو تو آپ برائی سے بھی بچو گے اور بے حیائی سے بھی بچو گے۔ اب اس میں سوال یہ کیا ہے کہ بھئی ہماری نمازوں میں کمی ہے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں اصل وجہ کیا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ نماز آپ کو کس برائی سے بچائے؟ جس برائی سے آپ بچنا چاہتے ہیں، قرآن اور اسلام نے تو وہ آلریڈی اچھائی کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ مثلا اگر آپ کہیں کہ میں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں نماز پڑھوں گا تو میں جھوٹ بولنے سے بچ جاؤں گا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے چیپٹر 16 ورس 106 میں کہ آپ جھوٹ بولو، جب آپ کو مجبوری پڑے تو آپ جھوٹ بول لیا کرو، کوئی بات نہیں، آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ برائی سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ عورتوں کا ریپ نہ کریں تو قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ریپ کرو عورتوں کا، جنگ میں جو عورتیں پکڑی جائیں ان کا ریپ کرو، وہ تمہارے لیے جائز ہیں، حلال ہیں۔ یہ چیپٹر 424 میں وہ بتا رہا ہے قرآن کی نظر میں یہ برائی ہے ہی نہیں ہے۔ پھر اگر آپ کہیں کہ بھئی چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کو سیکس نہیں کرنا چاہیے، یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ اس بات سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ آپ شادی کرو، یعنی کہ چھوٹی عمر کی کوئی قید ہی نہیں، بچی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو تو آپ اسے شادی کر سکتے ہیں۔ چیپٹر 65 ورس 4 میں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، وہ برائی ہی نہیں قرآن کی نظر میں۔ پھر اگر آپ اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں کہ پیرنٹس کی نافرمانی نہ کریں، پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو قرآن آپ کو خود کہہ رہا ہے چیپٹر 29 ورس 8 میں کہ اگر آپ کے پیرنٹس ایسی بات کریں جو اسلام کے خلاف ہو تو ان کی نافرمانی کر دو، ان کے خلاف چلے جاؤ۔ پھر اگر آپ چاہیں کہ آپ اس بات سے بچیں کہ آپ بیوی کو نہ ماریں تو قرآن تو آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ بیوی کی طرف سے اگر تمہیں پرابلم آئے تو بیوی کو مارو، چیپٹر 4 ورس 34۔ تو آپ کس برائی سے بچنے کے لیے بیسیکلی نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ بے ایمانی سے بچنے کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نبی نے فرما دیا کہ جو جنگ ہے وہ ایک دھوکے کا نام ہے، یعنی کہ آپ کا اسلام آپ کو خود بتا رہا ہے کہ یہ سارے کام جو غلط کام ہے، جو عام انسانوں کی نظر میں غلط ہیں، وہ تو قرآن اور اسلام آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ آپ کریں۔ پھر آپ نماز پڑھ کے کیسے کسی برائی سے بچ سکتے ہیں؟ قرآن نے یہ ساری چیزیں آپ کو اچھائیوں کے طور پہ بولی ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں تاکہ آپ ثواب حاصل کر سکیں، تو پھر آپ کون سی برائی سے بچنا چاہتے ہیں؟ جن چیزوں کو عام انسان برا سمجھتے ہیں قرآن تو انہیں اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، تو پھر آپ کیسے بچنا چاہتے ہیں؟ کن برائیوں سے آپ بچنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مرڈر کرنا بری بات ہے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، تو قرآن تو آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی نان بلیورز ہیں ان کو مار دو۔ چیپٹر 9 ورس 29 میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مجھ پہ ایمان نہیں لاتے ان کو مار دو، قتل کر دو۔ قرآن تو آپ کو خود قتل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، تو پھر آپ نماز پڑھ کے کون سی برائی سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ اچھا چلیں، یہ ساری باتیں اگر ہم ایک طرف رکھ دیں، اگر ہم دیکھیں کہ مسجدوں یا مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، مدرسوں میں
اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، قاری حضرات ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ان کا ریپ کرتے ہیں۔ نمازوں نے اور قرآن نے ان کو روک لیا ان کا ریپ کرنے سے۔ اگر میں اس کے آپ کو تھوڑے سے سٹیٹسٹکس دکھا دوں تو کوئی بری بات نہیں ہوگی۔ یہ 2017 کی سی بی ایس کی نیوز ہے، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں 2004 میں ایک پاکستانی آفیشل نے بتایا کہ 500 سے زیادہ سیکشول ایبیوز کی کمپلینٹ ملی ہیں جو چھوٹے بچوں کے ساتھ مدرسوں میں ہوا۔ یہ 2004 کے سٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں۔ پھر یہ ٹورنٹو سن نے بھی سیم ہی نیوز پبلش کی۔ اس میں ایک انانیمس آفیشل نے بتایا، کوئی آفیشل ہے جو اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہا، اس نے کہا جی کہ دیر آر تھاؤزنڈز آف انسیڈنسز آف سیکشول ایبیوز ان دا مدرسہ۔ اب مدرسوں میں ہزاروں سے زیادہ سیکشول ایبیوز کے کیسز ہیں، اور صرف 2004 میں 500 سے زیادہ کمپلینٹ یا شکایتیں موصول ہوئی تھیں سیکشول ایبیوز کی مدرسوں میں، جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ وہاں پر 500 سے زیادہ کمپلینٹ صرف 2004 میں ملی، اور ایک آفیشل کہہ رہا ہے کہ ہزاروں کیسز ہیں اس طرح کے پاکستان میں۔ اور صرف پاکستان میں ہی نہیں، یو کے میں بھی ہیں۔ سارے مدرسوں میں ایک ہی کام ہو رہا ہے۔ یہ یو کے کی نیوز ہے، بی بی سی نے پبلش کی 2011 میں، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 400 سے زیادہ ایلیگیشن ہے سیکشول ایبیوز کے یا فزیکل ایبیوز کے۔ اب اس میں ایک امام صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس امام صاحب نے ایک 12 سال کے بچے کو اور ایک 15 سال کے بچے کو سیکشولی ایبیوز کیا، اور اس کے بعد ان کو 16 ایئرز کی 16 سال کی سزا ہوئی۔ تو یہ یو کے میں ہو رہا ہے، یو کے میں ایبیوز کے کیسز موجود ہیں۔ اور اگر ہم اسی حوالے سے دیکھیں کہ قرآن کی اس آیت میں کوئی جان ہے یا نہیں ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی جگہ جو اسلام میں ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جو اسلام کا گڑھ ہے، جہاں سے اسلام بیسیکلی مسلمان کہتے ہیں کہ شروع ہوا۔ وہاں پر جا کے مسلمان حج کرتے ہیں۔ تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا خانہ کعبہ مسلمانوں کو برائی اور بے حیائی سے روک رہا ہے یا نہیں روک رہا۔ اب اس حوالے سے اگر میں ایک نیوز آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خانہ کعبہ میں سیکشول ایبیوز کے کیسز خانہ کعبہ میں حج کے دوران کتنے زیادہ ہوئے تھے، یہ خواتین نے بتایا۔ یہ کچھ نیوز آئی تھی 2018 میں، کچھ اخباروں نے 5 خواتین کے پرسنل ایکسپیرینسز انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیے تھے، انہوں نے پبلش کیے تھے۔ ان میں سے سی این این نے بھی نیوز پبلش کی تھی، اور اس میں 5 خواتین نے اپنے اپنے واقعات بتائے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جب وہ حج کرنے کے لیے گئیں۔ اب اس میں میرا خیال ہے انہوں نے نام چینج کر دیے ہوں گے۔ اسنا ندیم ایک پاکستانی خاتون ہے جو یو ایس میں رہ رہی ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ پھر ایک برٹش وومن ہے، اس کے ساتھ ہوا۔ پھر ایک انانیمس وومن ہے انڈونیشیا سے، اس کے ساتھ ہوا۔ پھر ایجپٹ سے ایک وومن ہے۔ پھر انوش مشتاق ہے، یہ پاکستان سے ہے لیکن آسٹریلیا میں رہ رہی ہے۔ اب یہ خواتین ہیں، میں نے پڑھا ہے یہ نیوز کا، میں لنک شیئر کر دوں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان خواتین کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ ان کو مولسٹنگ کی گئی، فرنٹ سے، بیک سے، ہر طرف سے لوگوں نے مولسٹ کیا، ٹچ کیا ڈیورنگ حج۔ جب حج کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، ان سب کی موجودگی میں لوگ ان کو ٹچ کر رہے ہیں، مولسٹ کر رہے ہیں، ان کو چھیڑ رہے ہیں، گریب کر رہے ہیں، اور پھر ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں جب یہ غصہ کرتی ہیں خواتین۔ ایک بندہ اپنی بیوی کی موجودگی میں دوسری عورت کو تنگ کر رہا ہے، چھیڑ رہا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات، کون سا ایسا واقعہ نہیں ہے جو ان خواتین نے اس جگہ کا نہیں بتایا۔ اب یہ وہ جگہ ہے، اسلام کی سب سے پاک جگہ، جہاں پر کوئی ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر اس جگہ پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس آیت کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ کا حج تک آپ کو برائی اور بے حیائی سے نہیں روک رہا، آپ کا خانہ کعبہ آپ کو برائی اور بے حیائی سے نہیں روک رہا، تو آپ کو کون سی چیز روکے گی؟ اب اس چیز پہ یہ جب چیزیں سامنے آئیں کہ خانہ کعبہ میں خواتین کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، تو اس پہ پھر ٹویٹر پہ ایک ہیش ٹیگ بھی چلا تھا ماسک می ٹو، جس میں خواتین آ کے بتاتی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ماسک می ٹو ہیش ٹیگ چلا تھا اس وقت، اور اس میں مختلف خواتین نے اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے تھے۔ اب یہ خواتین ہیں جو بتا رہی ہیں کہ میں حج کرنے گئی یا عمرہ کرنے گئی خانہ کعبہ، تب میرے ساتھ کیسی ہراسمنٹ ہوئی، سیکشل ہراسمنٹ ہوئی۔ تو اگر یہ آیت اللہ تعالیٰ کی حج کے دوران، عمرہ کے دوران، مدرسوں میں
اور اسلامی ملکوں میں کسی جگہ پہ بھی مسلمانوں کو برائی اور بے حیائی سے روکنے سے قاصر ہے، روک نہیں پا رہی، فیل ہو رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ کون سے کلیم کو کس حد تک مانیں گے، اور کب تک آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں جھوٹی ثابت ہوتی رہیں گی، لیکن آپ ایک بلائنڈ، ایک اندھی عقیدت کی پٹی آنکھوں پہ باندھ کے بیٹھے رہیں گے کہ نہیں، یہ میرے میں کمی ہے، یہ قرآن میں کمی نہیں ہے؟ آخر کب تک اور کون سا آپ کو ایسا ثبوت چاہیے؟ کب تک آپ اپنے ملک کی زینب کو ریپ ہوتا اور مرتا دیکھتے رہیں گے؟ کب تک آپ کے ملک کے بچے بچیاں ایبیوز ہوتے رہیں گے؟ کچھ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں ہر دن 7 بچے ایبیوز کیے جاتے ہیں، یہ جنرل ایبیوز ہے۔ اب ہر دن پاکستان میں 7 بچے ایبیوز کیے جاتے ہیں، 2019 کی رپورٹ ہے یہ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کب تک آپ ان چیزوں کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند رکھیں گے؟ اگر اسلام پاکستان میں برائی اور بے حیائی کو نہیں روک سکا، آپ کی مسجدوں کی اذانیں نہیں روک سکیں، آپ کی مسجدوں کی نمازیں نہیں روک سکیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے عمرے آپ کے ملک کے اندر سے برائی اور بے حیائی کو ختم نہیں کر سکے، تو آپ کو اور کون سا پروف چاہیے کہ جس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہاں یہ سب کہانیاں ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب فضولیات ہیں، اور اب ہمیں ان چیزوں سے نکل کر آگے چلنا چاہیے اور کوئی عقل کا دامن پکڑنا چاہیے اور انسانیت کی طرف آنا چاہیے، انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ ایسا قرآن جو تمام برائیوں کو اچھائیاں کہہ کے بتا رہا ہو، اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ جو آپ کو مرڈر کرنے کا کہہ رہا ہے، جو آپ کو جھوٹ بولنے کا کہہ رہا ہے، جو آپ کو بیوی کو مارنے کا کہہ رہا ہے، جو آپ کو اپنے پیرنٹ سے نافرمانی کرنے کا کہہ رہا ہے، وہ ساری برائیاں جو عام انسانوں کی نظر میں برائیاں ہیں، وہ مسلمانوں کی نظر میں اچھائیاں ہیں۔ تو آپ کو آپ کی نمازیں کن برائیوں سے روکیں گی؟ تو وہ ساری برائیاں جو عام انسانوں کی نظر میں اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں، آپ سب اسلام میں ان کو اچھائیاں سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کس رستے پہ ہیں؟ آپ اپنے رستے کا خود تجزیہ کریں اور خود اپنے گریبان میں جھانکیں اور کوشش کریں کہ عقل کے ناخن لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آپ مجھے پیٹریون، پے پال پہ سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھے میرے چینل کو جوائن کر کے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، اور until next time, please try to stay away from Islam. Thank you.